غلط صحبتیں اور دوستی کا انجام یہ ہے کہ عطر کی دکان سے گزرو گے خوشبو بہر صورت آ ہی جائے گی، چاہے نہ خریدو اور نہ لگاؤ، اور کچرا کنڈی سے گزرو گے بدبو بہر صورت آئے گی۔ آج کی دوستیاں کچرا کنڈی کی مثال ہیں، ہر شخص اپنے آس پاس میں کچرا کنڈی رکھ کر جی رہا ہے، ایسے غلیظ دوستوں کی صحبت میں ہے۔ علماء کی صحبت، دینداروں کی صحبت سے بھاگنا۔ افسوس تو تب ہوا حیدرآباد شہر میں ایک شاپنگ مال کو 2 دن کے لیے کرائے پر لے کر اسے کلب بنا دیا جاتا ہے، اسے ڈانس کلب اور شاپ بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ناچنے والے کوئی بھی ہوں لیکن زیادہ طبقہ برقع پہننے والی عورتوں کا نظر آتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، مرد ان کے ساتھ۔ یہ مرد اللہ کی نظر میں نامرد ہو گئے، اپنی بیگموں کی نظر میں نامرد ہو گئے، دیوس بن گئے۔ اپنی بیٹیوں کو، بیگموں کو کیسی جگہ پر لے جا رہے ہو جہاں پر بے حیائی ہے، ناچ گانے ہیں، اور اس کے ساتھ خود بھی تھرک رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اسٹیج کے قریب برقع پہنی ہوئی لڑکیاں آ کر برقعے کی حالت میں ناچ رہی ہیں۔ حیدرآباد کی تہذیب ہے یہ، حیدرآباد کا کلچر ہے یہ۔ شرم آنی چاہیے اگر حیدرآباد میں ہوتے ہوئے ہم حیدرآبادی بولنے پر کہ ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں، ہمارے خاندان کے لوگ ایسے تہذیب اور ایسے کلچر اپنا رہی ہوں، اور پھر ہمیں حیدرآبادی کلچر پر فخر بھی ہو۔ حیدرآبادی کلچر صرف ہندی بریانی اور کا نام نہیں ہے، یہاں کے کھانوں کے ذریعے سے چربی چڑھانے کا نام نہیں ہے۔ تہذیب اور کلچر کی حفاظت و اصل حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنے کے لیے جب بلوائی اندر داخل ہوئے، بیگم نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوپٹہ سر سے نکال کر حضرت عثمان کو ڈھانک کر اپنے باہوں میں کر لیا تاکہ عورت بچانے آئے تو یہ نامردوں کو شرم آئے کہ عورت پر ہاتھ کیسے اٹھائیں۔ اسلام کی تعلیم نہیں عورت پہ ہاتھ اٹھانا، تو حضرت عثمان کی گھر والی نے جب سر سے دوپٹہ ہٹایا حضرت عثمان کو ڈھانکنے کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا، میں شہید کر دیا جاؤں گا، پھر بھی اپنی گھر والی سے کیا فرمایا، خودی خمارکی، اپنا دوپٹہ اوڑھ لو، فلعمری لدخولہم علی اہون من حرم اعظم من حرمت شارک، میرا شہید ہو جانا بہتر ہے، میرے جیتے جی تمہارے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ شہید ہو جاؤں گوارا ہے، شوہر کے جیتے جی عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے مجھے گوارا نہیں ہے۔ شہید ہو گئے لیکن عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ یہ تعلیم حیا کی صحابہ نے دی، صحابیات نے دی، اور آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے؟ حیا والا لباس پہناؤ، حیا والے اسباب دو، یہ قصے واقعات سناؤ، اپنی بچیوں کو حیا کے کپڑے پہناؤ، نظروں کی حفاظت کرو، علماء اور اہل اللہ کی صحبتیں اختیار کرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفا والجفاء في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے ہمارے سماج میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور فحاشی کا برا انجام، اور پھر اسلامی ہدایات کی روشنی میں حیا کی اہمیت اور اس کے اسباب۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک اللہ تعالیٰ نے صرف حرام فرمایا ہے، میرے رب نے حرام کیا ہے فحش چیزوں کو۔ انسان اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑ لے، کسی کو خراب سمجھ جائے، کسی کو برا سمجھ جائے، اپنی طرف سے کسی کو نحوست والا سمجھ جائے اور اس سے رکنا شروع کر لے، تو وہ چیزیں حرام نہیں ہوں گی جو انسان اپنی طرف سے حرام کر لیتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں الفواحش، فحش
بے حیائی، برے اور حیا سے ہٹے اور گرے ہوئے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، اب وہ بے حیائی کے کام چاہے کھلے ہوئے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہوں، وما بطن یا چھپے ہوئے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہوں۔ ما ظہر میں انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک سے ہونے والی بے حیائی، اس سے بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا، زبان سے گندی باتیں کرنا، کانوں سے غلیظ اور سیکسی آوازیں اور باتیں سننا، ہاتھ اور پیر گندے بدکاری اور زنا، بے حیائی کی طرف جانا، یہ سب اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ما ظہرہ میں آئے گا، کسی بھی لڑکی کو فون میں چیٹنگ کرنا، ویڈیو کال کرنا، میسیجز کرنا اور اس سے آپس میں تعلقات رکھتے ہوئے فون کے ذریعے سے بات کرنا، یہ زبان کا حرام استعمال ہے۔ ویڈیو کال میں کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرنا یہ آنکھوں کا حرام استعمال ہے۔ اس کی آواز کو کانوں سے سن کر مزے لینا یہ کانوں کا حرام استعمال ہے، اور اس کی طرف قدم بڑھا کر چلنا ملنے کے لیے پیروں کا غلط استعمال اور حرام استعمال ہے۔ وما ظہر منہا وما بطن، ما ظہر منہا وما بطن، اور جو چھپی ہوئی حرام کاریاں ہیں اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا ہے۔ دل سے ہونے والے گناہ، دل سے ہونے والے گناہ، انسان کے خیالات خراب ہو گئے، لیٹے لیٹے بھاوچ کے بارے میں گندے خیالات، ساس کے بارے میں گندے خیالات، سالی کے بارے میں گندے خیالات، ایسی سوچ سے سوچتے ہوئے سو رہا ہے جیسے اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے جو مزے لیتا ہے، وہ اس مزے کا تصور کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، سالی کے ساتھ، پڑوسن کے ساتھ، کسی اور معشوقہ لڑکی کے ساتھ وہ سوچتے ہوئے سو رہا ہے، یہ دماغ کا حرام استعمال ہے۔ دل میں کسی نامحرم لڑکی کی محبت بٹھا کر اس کی طرف میلان موقع موقع سے ظاہر کرنا یہ دل کا حرام استعمال ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے گناہوں کو حرام کر دیا ہے۔ گناہ یا اسم سے مراد ذاتی گناہ، ایسے گناہ جس کا نقصان صرف انسان کی ذات کو ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ والبغی بغیر الحق، اور وہ گناہ جس کا نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ دوسروں کو ہونے والے متعدی گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہو، کسی پر تہمت لگانا ہو، کسی کے بارے میں غلط اور ناحق اور جانوروں اور حیوانوں کی طرح کمنٹس کرنا ہو، دوسروں کے بارے میں تبصرے اور تہمت اور الزام تراشی کرنا، والبغی بغیر الحق، دوسرا آدمی کتنے پانی میں ہے، کتنا نیک ہے، کتنا تہجد گزار ہے، تم جیسے منہ کو آیا بولنا شروع کر دیے، اس لیے تہمتیں لگانا شروع کر دیے، والبغی بغیر الحق، یہ حرام میں داخل ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ ما ظہرا، جن کا گناہ ہونا، مفسرین لکھتے ہیں ایسے کام جن کا گناہ ہونا سارے لوگوں کو معلوم ہے وہ گناہ بھی اللہ نے حرام کر دیے، وہ ما ظہر منہا میں داخل ہے۔ وما بطنا میں وہ گناہ داخل ہیں جو سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ پرسنل جو گناہ کر رہا ہے صرف اس کو معلوم کہ میں گناہ کر رہا ہوں، دوسروں کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو، لیکن تم تو جانتے ہو کہ تم گناہ کر رہے ہو، میں تو جانتا ہوں کہ میں گناہ میں مبتلا ہوں اور اللہ جان رہے ہیں، وہ گناہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور اس کے بعد بھی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ سسرال کو نہیں معلوم، میکے کو نہیں معلوم، کسی کو مت بتانا، عزت چلی جائے گی، 4 بچے ہو گئے، 7 بچے ہو گئے، 50 سال کی عمر ہو گئی، اب اگر ہم طلاق کی بات اگر سماج میں خاندان میں پھیل جائے گی، ناک کٹ جائے گی، عزت چلی جائے گی، ایسے ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، یہ سوچ کر گزار رہا ہے، یہ حرام گناہ کر رہا ہے، یہ حرام کاری میں مبتلا ہے جو دوسروں کو نہیں معلوم۔ ایسے ہی حرمت مساہرت، بھاوج کے ساتھ غلط تعلقات رکھ لیا، ساس کے ساتھ غلط تعلقات رکھ لیا، سالی کے ساتھ غلط تعلقات رکھ لیا، اللہ نہ کرے ماں بیٹی کے ساتھ غلط تعلقات رکھ لیا یا شہوت کے ساتھ چھو دیا۔ فقہا اور علماء
مساہرت کے جو احکام بیان فرمائے کہ کیا لمٹس کے ساتھ کس سے کتنا ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، نہیں کر سکا اور رشتہ حرام ہو گیا، پھر بھی ایسے ہی گزار رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کس کو معلوم ہے، نہیں بتائیں گے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، توبہ اللہ قبول کر لے گا، یہ سوچ کر اگر وہ حرام گناہ کا ظاہر کیے بغیر ایسے ہی جی رہا ہے، وما بطن، یہ ان گناہوں میں داخل ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ حرام میں مبتلا ہے۔ غیر محرم، جس سے اللہ نے نکاح حرام کیا اس سے نکاح کر لیا، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیا، معلوم ہے کہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، رشتے میں بہن لگتی ہے، رضائی بہن لگتی ہے، یا کوئی اور نسبی بہن لگتی ہے جس سے رشتہ کرنا حرام ہے، پھر بھی کر لیا، بھانجی ماموں کا نکاح ہو گیا، بھتیجی اور چچا کا نکاح ہو گیا، پھر بھی نکاح کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ حرام کاری میں داخل ہے، چاہے پبلک جانے یا نہ جانے، اللہ تو جان رہا ہے اور یہ حرام ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، سورۃ النور آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ بے شک ان الذین، جو لوگ، یحبون، یہ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، کہ فحش کاری، بے حیائی، بدکاری، گناہ، زنا یہ مسلمانوں میں پھیلے، عام ہو جائے، اسے فارورڈ کرتے ہیں۔ فلموں کو لائک کرنا، سیریل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا ان چینلوں کو جس میں فلم، سیریل اور ویب سیریز دکھائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے شارٹ کلپس ڈاؤن لوڈ کر کے فون میں رکھنا اور دوسروں کو شیئر کرنا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، ان لوگوں میں داخل ہیں جو بے حیائی کو سماج میں پرموٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا ان لوگوں کا انجام؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اب دیکھ لیں وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کیسے کیسے فلموں کو لائک کرتی ہیں، سیریلوں کو لائک کرتی ہیں اور انہیں ڈاؤن لوڈ کرتے یا کرتی ہیں اور جسے شیئر کرتی ہیں کہ یہ ویب سیریز دیکھو، یہ جڑواں سیریل دیکھو، یہ فلاں ساس بہو کا سیریل دیکھو، یہ ویب سیریز دیکھو، جو بھی وہ بے حیائی کے مناظر دیکھ کر دوسروں کو دکھاتی ہیں یا عام کرتی ہیں یا لائک کرتی ہیں یا سبسکرائب کرتے یا کرتی ہیں، یہ بے حیائی کو پرموٹ کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی اللہ عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اب اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا عذاب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مزے سے رات رات فلم دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، شراب بھی چل رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہا ہے اور لڑکی بازی بھی چل رہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، یہ پکڑ اللہ کی فوراً نہیں آتی ہے۔ باپ جب بیٹے کے کرائمز دیکھتا ہے، حکومت جب اپنے باشندوں کے کرائمز دیکھتی ہے، وہ ریکارڈ جمع کرتے 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 ایک ایسے موقع پر ہاتھ مارتی ہے۔ اب دیکھ لو کتنے سیاسی لیڈر وہ ہیں جن پر ہر محلے میں کیس بک کرایا گیا ہے، لیکن اس پر پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی کیونکہ ابھی وہ عہدے پر ہے، وہ سیٹ پر ہے۔ جب اس کی کرسی گرے گی اور وہ اپنی پارٹی سے ہارے گا، پھر ایک عام جنرل کامن مین بن جائے گا، پھر جوتے مار مار کے اندر لے جائے گی۔ ایسے جب سیاسی لوگوں کو بھی مہلت دیتے ہیں، وقت کے فرعون کو اللہ نے مہلت دی ہے، قارون کو اللہ نے مہلت دی ہے، آج کے فحش کار، بدکار، زناکار کو بھی اللہ مہلت دیتے ہیں کہ کرو جتنے دن کرنا ہو، اور جب توبہ کی توفیق ملنے کے بعد بھی توبہ سے محروم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسا پکڑتے ہیں کہ آدمی بدترین جانوروں کی موت مرتا ہے۔ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں ان لوگوں کے واقعات جو فلموں میں کام کرنے والے، سیریلوں میں کام کرنے والے، ان کی موت کے وقت کیسی ذلت کی موت آئی، ان کی اولاد ان سے کیسے گھن اور نفرت کرنے لگی، ان کی باڈی سے کیسی بدبو آنے لگی۔ عبرتناک موت اللہ بے حیا لوگوں کو دیتے ہیں، اس کی پکڑ کا وقت وہ جانتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ پکڑے گا کب اللہ تعالیٰ، لیکن بتا دیا دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فاحشہ کسے کہتے ہیں؟ یحبون ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے تمام بڑے گناہ،
چاہے وہ زبان سے بولے جانے والے، چاہے وہ جسم کے اعضاء سے کیے جانے والے، چاہے وہ دل سے کیے جانے والے، بدکاری اور زنا، اشاعت فاحشہ، کوئی بھی گھٹیا آدھے کپڑے پہنی ہوئی ہے، ناچ رہی ہے، تنگ اور ٹائٹ کپڑے پہنی ہوئی ہے، نکر پہنی ہوئی ہے اور ران دکھ رہی ہے، پیٹ اور کمر دکھ رہا ہے، سینہ دکھ رہا ہے، ویسے گانے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور ان گانوں کو اور ان سیریل اور فلموں کو شیئر کر رہے ہیں، تو یہ وہ گناہ ہے شیئر کرنا کہ شریعت نے کسی بھی بدکاری کو سزا کے بغیر عام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ معلوم ہو گیا سماج میں کہ یہ لڑکا لڑکی زنا کیے ہیں، اس زنا کی خبر کو عام نہ کرو، اگر عام کرنا ہے تو پھر سزا کے ساتھ عام کرو۔ سزا کے ساتھ کیا ہے؟ اس لڑکا اور لڑکی کو پوری پبلک کے سامنے کوڑے مارے جائیں گے، اور ان کوڑے مارنے کے موقع پر پبلک کو معلوم ہوگا کہ کیوں مار رہے ہیں کوڑے، اس واسطے کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ ان کو سنگسار کر دو، پبلک دیکھے گی کیوں پتھروں سے مار مار کے خراب مارا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ شراب پینے پر کوڑے مارو، کیوں مارا جا رہا ہے؟ شراب پیا اس واسطے کوڑے مار رہے ہیں۔ سزا کے ساتھ جب خبر پھیلتی ہے تو آئندہ اس گناہ کے کرنے کی بندے کو ہمت نہیں ہوتی۔ آج اس کی پٹائی اور ٹھکائی ہو رہی ہے، میں اگر کل اللہ نہ کرے پکڑا گیا تو میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو شریعت نے برائی کو عام کرنے کا موقع سزا کے ساتھ رکھا ہے، اور بغیر سزا کے عام کی جاتی ہے وہ برائی، تو وہ اس وعید میں داخل ہے جو برائی کو پھیلانے والے ہیں اور وہ دردناک عذاب کے شکار ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں ہم لوگ کیسے کیسے گناہوں کو عام کرتے ہیں۔ تیسری آیت وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 151، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحش کاری، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کے کام کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ بے حیائی کے کام کھلے ہوئے جو سب کو معلوم ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، برا ہے، گھن آتی ہے کرنے سے۔ چھپے ہوئے اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا وما بطن، عقیدے کی برائی سے بھی بچتے رہو۔ اللہ کے بارے میں غلط نہ سوچو، رسول اللہ کے بارے میں غلط نہ سوچو، اسلام کے بارے میں غلط نہ سوچو، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غلط نہ سوچو، یہ برائی ما بطن میں داخل ہے۔ عقیدوں کی خرابی سے بھی اللہ نے اس آیت میں منع فرمایا، اور اس کے ساتھ لا تقربو، قریب بھی مت جاؤ، اس میں اسباب فحش کاری، برائی، بدکاری، بے حیائی تک لے جانے والے جو پوائنٹس ہیں ان سے بھی دور رہو۔ زنا تک لے جانے والے اسباب سے بھی دور رہو، اسباب سے بھی اس میں منع فرمایا۔ اسباب میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کسی لڑکی کو دیکھنا بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے ہو۔ اچھی نیت سے بھی کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیت اچھی ہونے سے نظر کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی غیر محرم لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو گھورے گھورے دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا؟ میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، جب جوتا پڑے گا تو اللہ بھی اپنی قدرت سے امتحان لے رہے ہیں۔ تو نظر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ آمنے سامنے دیکھے یا ویڈیو کال میں دیکھے یا کسی فلم اور سیریل میں دیکھے۔ نظر یہ اسباب بدکاری میں ہے، اور کسی غیر محرم لڑکی سے چیٹنگ سے، فون کال سے، ویڈیو کال سے یا کسی اور ایپ کے ذریعے سے، ایسے بھی ایپ نکل گئے کہ دونوں جو چیٹنگ میں آن لائن ہیں ان کو ہی پتہ چلے گا کہ ہم آن لائن ہیں، دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آن لائن ہیں، نہ ماں باپ کو چلے گا نہ بھائیوں کو چلے گا۔ ایسے ایپ کے ذریعے سے اپنی معشوقہ سے، اپنے معشوق سے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد بھی چیٹنگ میں مبتلا ہے، ویڈیو کالز اور ایسے نامناسب، گھٹیا، بے حیائی کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ افسوس 4 بچے ہونے کے بعد، دیندار گھرانہ ہونے کے بعد، 55 سال 50 سال کی عمر ہونے کے بعد، 45 سال کی عمر کو عورت پہنچ گئی، 4 بچے ہو گئے، بچیاں جوان ہو کر شادی کے قابل ہو گئی، مرد آ کر رو رہا ہے کہ اس عمر میں بھی میری بیگم غیر محرم مرد کے ساتھ چیٹنگ میں مبتلا ہے، مجھ سے خلا مانگ رہی ہے۔ آپ بتائیں کیا تربیت گھروں میں ہو رہی ہے؟ کیا دن دیکھے جا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا بندہ داڑھی رکھا ہوا، نمازوں کا پابند، اللہ کے راستے کی قربانیاں، یہ امید لگائے کہ گھر والی کی تربیت ہوگی یا بچوں کی تربیت کرے گی، کیا پتہ گھر والی خود پرائی کی ہو جائے گی۔
اب ایسی غلیظ بے حیا ماں کا اثر اس کی اولاد پہ کیسا پڑے گا؟ وہ بچیاں اپنی ماں کے سے کیا سیکھیں گی؟ کیا یہ مائیں آئیڈیل والی مائیں بن سکتی ہیں؟ شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد بھی باپ اگر کسی غیر محرم عورت سے تعلق رکھے، بچوں کو پتہ چلے، یہ بچے اپنے باپ سے کیا سیکھیں گے؟ کیا سبق حاصل کریں گے؟ اولاد کی تربیت کے لیے ہمارا تربیت والا ہونا ضروری ہے۔ بے حیا ماں اور باپ اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم کبھی نہیں دے سکتے ہیں۔ بے حیا اور بے شرم کی گود میں حیا والی اولاد پیدا ہو جائے، ہو نہیں سکتا ہے۔ مائیں جب حضرت فاطمہ جیسی ہوں، باپ حضرت علی جیسے ہوں، تو پھر ان کی گودوں میں حسن حسین پیدا ہوں گے۔ تو ہمارا تربیت ہو پانا اور حیا دار بننا ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اور ان بے حیائی کے اسباب میں ان لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف چل کر جانا، ان کے تصورات کے ساتھ، خیالات، گندے خیالات کے ساتھ اس لڑکی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کپڑے نکال رہا ہے، لیٹ رہا ہے، ان تصورات کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے سو رہا ہے، یہ بھی حرام کاری میں داخل ہے۔ اور خفیہ تدابیر، چھپ چھپ کر تعلقات بنانے کی کوششیں کرنا۔ پڑھنے بھیج دیا لڑکی کو اپنے گاؤں سے ڈسٹرکٹ اور شہر میں، یہاں گرلس ہاسٹل میں لڑکی اور بوائز ہاسٹل میں لڑکا، اور ایک دوسرے سے تعلقات۔ ایسی نامناسب خبریں ہاسٹلوں سے آتی ہیں کہ آدمی کو اگر باپ کو پتہ چلے کہ میری بیٹی ایسا کر رہی ہے، باپ کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ ایسے واقعات ہاسٹلوں سے آتے ہیں۔ تو ایسے خفیہ تدابیر اور فحش کاری پر مجلسیں منعقد کرنا، فحش کاری، بے حیائی کے ویڈیوز سب مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں گروپ بنا کر دیکھ رہے ہیں، لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر کیا نظر کی حفاظت رہے گی، کیا دل دماغ کی حفاظت رہے گی؟ بے حیائی کی دعوتیں دی جاتی ہیں، یہ دیکھو کیسا ہے، یہ دیکھو کیسا ہے، ایک دوسرا دیکھ کر دوسرے کو دکھا رہا ہے۔ یہ بے حیائی عام کرنے والے اور اس کے اسباب کو اپنانے والے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت کا حصہ ہے، والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ بے وفائی اور نفاق میں سے ہے، والجفاء فی النار، اور نفاق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 209، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مومن جو حیا والا ہے وہ جنتی ہے، اور اگر بے حیائی ہے اس کے اندر تو اس کا حصہ جنت میں نہیں ہے، کیونکہ حیا کا حصہ جنت ہے، بے حیائی کا حصہ جہنم ہے۔ تو جس کے اندر بے حیائی ہے وہ ڈرے اللہ سے کہ میرا ٹھکانہ کہیں جہنم نہ ہو جائے، کیونکہ میں جو رسی پکڑ کر چل رہا ہوں اور جو لوکیشن ڈال کر میں جا رہا ہوں اس کی منزل جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ میری بول چال کیسی ہے، میرا رہن سہن کیسا ہے، میں کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ سارا ماحول بتا رہا ہے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ قوم لوط یہ دنیا کی وہ سب سے بری قوم ہے جس نے سب سے پہلے فحشکاری شروع کی تھی۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ، ایسی برائی کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، آج تک دنیا میں کسی نے ایسی گندی حرکت نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ وہ کیا ہے؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مرد کے ساتھ گندی حرکت کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ وہ گھٹیا کام ہے، آج سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے گندی حرکت نہیں کی تھی۔ اسے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ قوم لوط کی کتنی گندی سوچ تھی، کتنی گھٹیا حرکتیں تھیں، اس پوری قوم کے عذاب کا، ان کو پٹخائے جانے کا، آسمان پر بستی کو لے جا کر الٹا کر زمین پر مار دیے جانے کا، یہ پورا پس منظر اللہ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا تاکہ آنے والی قوموں کو عبرت نصیب ہو کہ تم سے پہلے بھی ایسی گھٹیا قومیں آ چکی ہیں، ان کا جو انجام ہوگا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ چنانچہ
آج LGBT کے نام پر لوتی وراثت عام کی جا رہی ہے، جسے ہومو سیکسوالٹی کہا جاتا ہے۔ مرد مرد کے ساتھ تعلقات رکھنے کو ویب سائٹ بنائے جا رہے ہیں، ایپ بنائے جا رہے ہیں، دعوتیں دی جا رہی ہیں، ان کے لیے تو لون سینکشن کیا جا رہا ہے، پینشن دی جا رہی ہے، ان کے لیے بہت سی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ مستقل ایک بڑی میجارٹی میں ایسے بے حیا لوگوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، قانون اور بل پاس ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ سماج میں حیا کہاں باقی رہے گی؟ اتنی گھٹیا حرکت ایک جانور سے نہیں کرتا، ایک کتا دوسرے کتے سے نہیں کرتا، ایک خنزیر دوسرے خنزیر سے نہیں کرتا۔ دنیا کی سب سے ناپاک جانور بھی ایسے تصورات نہیں لاتے ہیں جو تصور آج انسان آزادی کے نام پر لا رہا ہے، آزادی کے نام پر جو بے حیائی پاس کر کے اور اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیں بحر میت، ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے، اسی قوم لوط کی عذاب کی واضح نشانی ہے۔ کیا عذاب ہے؟ اللہ نے جب اس قوم کو عذاب دیا تو کیا فرمایا؟ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھ لو یہ جرم کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا ہے۔ کیا انجام ہوا؟ فَجَعَلْنَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارے عذاب کا فیصلہ آیا تو اس بستی کی اونچائی کو ہم نے سب سے نیچے دے مارا، سب سے نیچے دے مارا۔ چنانچہ آج پوری ورلڈ میپ کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو ورلڈ میپ میں سب سے نچلا حصہ جو بنتا ہے وہ قوم لوط کے عذابات کے مبتلا حصہ بنتا ہے۔ ڈیڈ سی اور اس کے آس پاس کی تمام بستیاں پوری دنیا میں سب سے نیچے پائی جاتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، اس کے اوپر کے حصے کو لے کر اونچائی میں لے جا کر نیچے دے مارا، تو آج دنیا کے سب سے نیچے ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو قومیں فحش کاری میں مبتلا ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی نظر میں ذلیل اور نیچے ہو جاتی ہیں۔ فحش کاری میں اب ہم لوگ یہ سوچیں امریکہ بہت ترقی کر رہا ہے، امریکہ کی ترقی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، امریکہ کی ترقی LGBT کی وجہ سے ہے، امریکہ کی ترقی ہومو سیکسوالٹی کی وجہ سے ہے، یا امریکہ کی ترقی اس کی سائنس اور دوسرے امور کی وجہ سے، کس وجہ سے ترقی کر رہا ہے؟ تو یہ سوچ کا بھی فرق ہو گیا کہ ساری بے حیائیاں ترقی کا سبب ہیں۔ چوتھی آیت، ہر جمعہ کے موقع پر ممبر پر کھڑے ہو کر خطیب جو آیت پڑھ کر سناتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ہر جمعہ میں ہر مسجد میں تقریباً ائمہ یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع کیا، 3 باتیں جن کا حکم دیا۔ یأمر بالعدل، انصاف کا حکم اللہ دیتے ہیں، والاحسان، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربى، رشتہ داری نبھانے کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہر جمعہ سنائی جاتی ہیں کہ انصاف کا معاملہ رکھو، احسان کو اپناؤ اور دوسروں رشتہ داروں کی رشتہ داریاں نبھاؤ، اور 3 باتیں جس سے منع کیا، ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، اس کے بعد والمنکر، تمام بڑے بڑے گناہوں سے بچو جس پر اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے، والبغی، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچو، لیمٹس کراس کرنے سے بچو۔ مفسرین لکھتے ہیں منکر تمام گناہوں کو شامل ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے الفحشاء کو الگ سے ذکر کیا، کیونکہ تمام برائیاں اپنی جگہ پر، لیکن بے حیائی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اسے الگ سے مستقل بیان کیا۔ اور آگے فرمایا یعظکم، تمہیں روزانہ ہر جمعہ نصیحت ہوتی ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب اندازہ کریں ہر جمعہ نصیحت ہو رہی ہے فحش کاری مت کرو، زنا نہ رکھو، برے تعلقات نہ رکھو، لیکن مسلمان سماج آئے دن بے حیائی اور فحش کاری کی طرف لپک رہا ہو تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ نصیحتیں کرنے والے، بتانے والے، ڈرانے والے ہر موقع سے ہر طریقے سے ڈرائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ انی لاغار، سنو اللہ کی قسم، لاغار، میں بہت زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بہت زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہیں۔
اللہ کی غیرت کیا ہے؟ وَمِن غِیرَتِهِ نَهَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اللہ کی غیرت کی دلیل یہ ہے اللہ کسی بے حیائی کے کام کو پسند نہیں کرتے، اسی واسطے تمام بے حیائیوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ بے حیائی حرام اللہ نے اسی واسطے قرار دیا کہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی میرا بندہ ہو اور ایسی گھٹیا حرکت کرے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا جو کامل مومن ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے، اپنی بیٹے کی بیٹی کی بے حیائی کو دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہتا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی غیرت اس کے اندر ہے۔ اور جو کامل مومن نہیں ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے خاندان کی بے حیائی اور بے شرمی کو دیکھ کر پھر بھی کچھ نہیں کرتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامل مومن نہیں ہے، یہ بے حیا ہے، بدمعاش قسم کا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بخاری شریف کی، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، بخاری شریف۔ تمام نبیوں میں جو بات بالعموم سب کے پاس رہی ہے، کسی نبی نے اس بات کو نہیں چھوڑا، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم بے حیا بن گئے اب جیسے جانوروں کی جینا چاہے جیتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیا تمام نبیوں کی تعلیم ہے، ہر امت کے آنے والے نبی نے حیا کی تعلیم دی ہے، اور جہاں بھی بے حیائی آ گئی وہ قوم کسی کی سننے والی نہیں رہی۔ اور آج دیکھ لیں بیٹیاں، لڑکیاں، گھر کی عورتیں کیسے کیسے کپڑے پہن کر شادی سے پہلے لو میریج، کورٹ میریج، رجسٹر میریج، یہ سب کرتے ہوئے اس سے آگے لیو ان ریلیشن شپ، تعلقات بنا کر رکھنا، یہ سب منع کرنے کے باوجود بھی مسلمان خاندانوں میں یہاں تک پہنچ جائے، ادھر ادھر سے جاب کرنے کمانے کے لیے حیدرآباد آ کر رہنے والی دسیوں لڑکیوں کے واقعات جو لیونگ میں زندگی گزار رہی ہیں، حرام کاری ہے، زنا ہے، سراسر ڈھابے اور اڈے پر جینے والی لڑکیوں کی طرح زندگی ہے، لیکن پھر بھی راضی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بے حیائی آ گئی، اب نہ قانون کا ڈر، نہ خدا کا ڈر، نہ سماج کا ڈر، نہ خاندان کا ڈر، نہ باپ کا ڈر، نہ ماں کا ڈر، نہ مذہب کا ڈر ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے۔ کیوں؟ بے حیائی آ گئی۔ فاصنع ما شئت، آپ جو چاہے کرنا۔ جانور کبھی منہ مارتے ہوئے، خنزیر کبھی گوبر اور گندگی اور غلاظت کھاتے ہوئے آس پاس تھوڑے ہی جھانکتا ہے کہ کوئی میرے غلاظت کھاتے ہوئے دیکھ تو نہ لے رہا، کوئی مجھے منہ مارتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جانوروں کو جیسے غلاظت کھاتے ہوئے حیا اور شرم نہیں آتی، انسان کے اندر بھی جب حیا ختم ہو جائے تو بدکاری کرتے ہوئے اسے بھی ادھر ادھر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قل حیاؤہ قل ورعہ ومن قل ورعہ مات قلبہ، جس کی حیا کم ہو گئی اس کا تقوی کم ہو گیا، اللہ سے ڈرنا کم ہو گیا، اور جس کا اللہ کا ڈر کم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا۔ پتہ چلا بے حیائی دل کی موت ہے، بے حیائی دل کی موت ہے۔ حیا ختم ہو گئی باقی نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، حیا ختم ہو گئی باقی نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حیا، بے حیائی وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ بے حیائی وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب اچھی بات پلے نہیں پڑے گی، ماں باپ کی نصیحت عقل میں نہیں آئے گی، سماج کا ڈر کوئی نہیں دیکھے گا کون کیا کر لے گا، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، میں میچور ہو گئی ہوں، میں 18+ ہو گئی ہوں، اس واسطے میرا باپ بھی نہیں روکے گا، بھائی بھی نہیں روکے گا، میں جس کے ساتھ چاہے بھاگ سکتی ہوں، غیر کے ساتھ بھی ہم بستری اور حرام اولاد جنم دے سکتی ہوں۔ یہ تصور آ جاتا ہے جب بے حیائی آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل لباسک الحیا، تمہارا بہترین لباس حیا اور غیرت ہے۔ عورت کے اندر حیا، مرد کے اندر غیرت، عورت کے اندر حیا، مرد کے اندر غیرت، یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ اپنی گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتے دیکھ کر برداشت نہ کرنا، یہ مردانہ غیرت مند ہے، یہ مردانہ غیرت مند ہے۔ اور عورتیں کسی کو اپنے اوپر ڈورے ڈالنے کا موقع نہ دینا، یہ عورتوں کی حیا اور پابندی ہے جو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ فمن زاد حیاؤہ زاد ایمانہ،
جس کی حیا بڑھتی جائے گی اس کا ایمان بڑھتے جائے گا. جتنا با حیا ہے اتنا پکا مومن ہے، جتنا بے حیا ہے اتنا غلیظ مومن ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحیاء من الحیات، حیا یہ زندگی کا نام ہے. فمن لا حیاء لہ فکأنہ میت، جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ ایک مردہ انسان کی طرح ہے. اب مردہ انسان کے کپڑے اتارو، اسے ننگا کرو، اسے گرم پانی سے نہلاؤ، اسے کچھ اور کپڑے پہناؤ، کیا پوچھنے والا ہے؟ ایسے ہی جب حیا ختم ہو گئی، امریکہ کا کلچر، یورپین کلچر تمہیں نکر میں لا دے، تمہیں ننگا کر دے، تمہیں بازاروں میں ننگا کر دے، وہ فیشن سمجھ کر آدمی لے رہا ہے کیونکہ مردہ ہو چکا ہے. اسے سماج کیا پہنا رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے کم پیسوں میں جسم بھرے لباس ملتے تھے، اب زیادہ مہنگے پیسے لگا کر بھی جسم دکھانے والے لباس ملتے ہیں. گھٹنوں سے اوپر سینہ آدھا دکھ رہا ہو، پیٹ دکھ رہا ہو، کمر دکھ رہی ہو، آستین چھوٹی ہو، یہ لباس بھی مہنگے مہنگے مل رہے ہیں. کپڑا کم دے رہا ہے، پتلا دے رہا ہے، ٹائٹ دے رہا ہے اور پیسہ زیادہ لے رہا ہے، پھر بھی فیشن کے نام پر آدمی بے وقوف بن کے لے رہا ہے. اور پہلے زمانے میں گلے سے لے کر ٹخنے تک بھرا ہوا لباس ملتا تھا، سستے میں مل جاتا تھا، آدمی اسے پہن کر شریف لگتا تھا. اور آج مسلمان سماج میں بھی دیکھ لیجئے، 8 سال 9 سال کی بچی کو بھی ماں باپ بے حیائی کا لباس پہنا رہے ہیں. اور بہانہ ہے مارکیٹ میں ویسے ہی کپڑے مل رہے ہیں. مارکیٹ میں اگر اناج ختم ہو جائے، گھاس آنا شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھاس کھلائیں گے. مارکیٹ میں اگر زہر بکنا شروع ہو جائے تو اپنے بچوں کو زہر پلائیں گے. پہلے زمانے کی مائیں مشین سلائی جانتی تھیں، اپنے کپڑے خود سی لیتی، شوہر کے کپڑے سیتی، اولاد کے کپڑے سیتی. شادی سے پہلے بچیوں کو شادی کے موقع پر مشین بھی اسے جہیز میں دیا جاتا تھا تاکہ آئندہ بھی اپنی اولاد کو حیا والا لباس پہنا سکے. اب مشین سلائی سیکھنا تو عیب ہے، یہ نہیں سوچا جا رہا کہ یہ سلائی سے میری بچیوں کی حیا محفوظ رہتی ہے. اور جہاں پر اسلامی لباس بیچے اور خریدے جاتے ہوں وہاں پر دیکھ لیں کون خریدار ہے، اور جہاں پر بے حیائی کے لباس بیچے جاتے ہوں کاؤنٹر پر بل پے کرنے کے لیے قطار میں لوگ کھڑے رہتے ہیں. مسلمانوں کے بازاروں میں بکنے والے کپڑے بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں حیا کتنی ہے. مسلمانوں میں کے بازاروں میں بکنے والے کپڑے بتا دیتے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں میں حیا کتنی ہے. مسلمانوں کی عورتوں کے پہننے کے برقعے بتا دیتے ہیں کہ اس برقعے کے اندر چلنے والی کتنی پاک دامن ہے. یہ برقعے بتا دیتے ہیں کہ کتنی پاک دامن ہے. فیشنیبل برقعے پہننا، چمکیلے برقعے پہننا، اوپر نیچے کا کالا اوپر کا سفید اور ڈیزائن والا پہننا، یہ بتاتا ہے کہ اندر سے شوق بھرا ہوا ہے، اندر سے بدخیالی اور خیالات فاسدہ بھرے ہوئے ہیں. حیا کے بارے میں لکھا ہے حیا دل کی وہ دیوار ہے جو گناہ کے سیلاب کو دل تک پہنچنے سے روکتی ہے. اگر یہ حیا کی دیوار گر جائے تو ایمان بہہ کر چلا جائے گا. حیا دل کی وہ روشنی ہے جس سے انسان اپنے عیبوں کو خود دیکھ لیتا ہے. بے حیائی صرف ایک اخلاقی کمزوری نہیں ہے بلکہ بے حیائی ایمان، کردار، خاندان، معاشرہ سب کی تباہی کا دروازہ ہے. جب اس بے حیائی کے دروازے کو کھول دیا جائے گا ایمان کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس حیا کے دروازے کی حفاظت کی جائے گی تو پھر مومن کا ایمان دل میں محفوظ رہتا ہے. یعنی سمجھو بے حیا ہوا ایمان ختم ہوا، حیا ہے تو گویا کہ ایمان محفوظ ہے. اسی واسطے آج جو لڑکیاں بھاگ کر شادی کر رہی ہیں پہلے بے حیا بنی. شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات آنکھوں سے ہوئی ہے. محبت نام ہے کس کا، کیا کس نے اسے پیدا؟ تو شروعات آنکھوں سے ہوئی ہے. اور ختم کہاں پر ہوئی ہے؟ ختم عزت لٹنے پر ہوئی ہے، کسی غیر کا بستر بننے پر ہوئی ہے، ختم کسی حرام نسل جنم دینے پر ہوئی ہے. پتہ چلا بے حیائی کا انجام وہ بدکاری اور زنا ہوتا ہے. حیا کے سلسلے میں علماء نے لکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بے حیائی میں سب سے بڑا دخل عورت کا ہوتا ہے. بے حیائی میں سب سے بڑا دخل عورت کا ہوتا ہے.
चुनांचे फरमाया, बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 5096, मा तरक्तु बादी फितनतन अदर्र अला रिजाली मिनन निसा, मैंने मेरी उम्मत पर इससे बड़ा आजमाइश वाला फितना नहीं छोड़ा, औरतों से बढ़कर मेरी उम्मत के लिए कोई चीज़ फितने का ज़रिया नहीं है। यानी औरत इंसान के लिए सबसे बड़ा फितना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत फितना है, मखसूस औरतें फितने का सबब बनती हैं जो बेहयाई अपनाती हैं, जो हया और पाकदामनी में रहती हैं, वो बेहयाई के फितने में मुब्तला नहीं है, वो दूसरे तरीके से फितने में मुब्तला कर सकती हैं। लेकिन औरत मजमूई तौर पर मिन जुमला वो बड़ा फितना है मर्द के लिए। इसी वास्ते दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ की फरमाया, हदीस नंबर 2742, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो, औरतों से बचो, फ़इन्न अव्वल फितनती बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का सबसे पहला फितना वो औरत के ज़रिए से हुआ था। बनी इसराइल पर आजमाइश जो आई और इम्तिहानात का सिलसिला और तनज़्ज़ुली और अज़ाबात का सिलसिला जो शुरू हुआ वो औरत के ज़रिए से हुआ है। आज औरत, उलमा ने लिखा, औरत से सिर्फ एक मर्द तबाह नहीं होता है, औरत से ख़ानदान तबाह हो सकता है, ये कौम तबाह हो सकती है जब औरत बेहयाई पर उतर आती है। आज देख लीजिए, मुल्कों के कवानीन, दूसरा निकाह नहीं करना, दूसरा निकाह करना क्राइम है। हाँ, अपनी मर्ज़ी से शादी के बाद भी शोहर 10 औरतों से ताल्लुक़ रखे, मर्ज़ी से, कानूनी आज़ादी हासिल है। अपनी मर्ज़ी से शादीशुदा बीवी जो किसी शोहर की बीवी है, शोहर ज़िंदा है, काबिल है, उसके बावजूद भी वो किसी गैर मर्द और पराए मर्द से अगर ताल्लुक़ रखे, शोहर को भी ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार नहीं रहेगा, वो उसकी आज़ादी है। आप देख लें, इसमें क्या मालूम हुआ कि ख़ानदान और परिवार, एक नस्ल, एक नसब कहाँ महफूज रहेगा। मेरी बीवी जब मेरी नहीं है, मेरा शोहर जब मेरा नहीं है, वो पूरी पब्लिक का हो सकता है, वो सोशल वर्कर की तरह हर एक की सेवा कर सकता है, तो फिर इससे पैदा होने वाली औलाद हलाल की है कि हराम की है, ये अल्लाह की देन है कि ये पब्लिक का चंदा है, कैसे मालूम होगा। नसब ख़त्म हो जाता है बेहयाई की वजह से, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं बेहयाई की वजह से। कितनी बात अल्लाह, गहरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई। इसी वास्ते उन तमाम बदकारी के रास्तों को बंद करने के लिए हया की तालीम दी गई। अभी से नज़रें झुका के रखो। 3 चीज़ें उम्मत में हमेशा आजमाइश का ज़रिया बनती हैं, ज़र, ज़मीन, जन। ज़र पैसा, पैसा फेंक, तमाशा देख, जिसको ख़रीदना हो ख़रीद लो, हर एक बिकने के लिए तैयार है। यूं ही बदनाम किया गया, मिस्र के बाजार में यूसुफ बिकने आए थे, अब तो हर जगह हर एक बिकने के लिए तैयार है। ओहदे की कुर्सियों पर बैठे हुए, सियासी कुर्सियों पर बैठे हुए, अदालतों की कुर्सियों पर बैठे हुए, औकाफ की कुर्सियों पर बैठे हुए, हर एक बिकने के लिए तैयार है। पैसे से हर आदमी खरीदा जा रहा है, कानून खरीदा जा रहा है, मुल्कों को खरीदा जा रहा है, जंगें खरीदी जा रही हैं। सिर्फ 2020 खरीदा नहीं जा रहा है, मैच खरीदे नहीं जा रहे हैं, इंसानों की जानें खरीदी जा रही हैं। ज़र, ये आजमाइश का ज़रिया है। दूसरी चीज़ है ज़मीन। कौन सा तुम्हें वेंचर होना है, कौन सी ज़मीन होना है, कौन सा महल होना है, ये बिल पास कर दो, वो फलां कर दो। आदमी के लिए ज़मीन की लालच दी जाती है। और तीसरी चीज़ है ज़न, औरत के ज़रिए से आजमाइश। औरत की आजमाइश को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 जगह पर ज़िक्र किया है। नंबर 1 सूरह यूसुफ में अजीज़ मिस्र का वाक़िया, इमरातुल अजीज़, इमरातुल अजीज़ जिसे पब्लिक में सुलेखा के नाम से मशहूर किया गया है, उस औरत का फितना कुरान ने एहतमाम से ज़िक्र किया और उसमें लाया फ़इन्न कैदकुन्न अज़ीम, के औरतों की चालबाजियाँ शैतान की चालबाजियों से भी बड़ी होती हैं। और दूसरा 9वें पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, बलअम बाऊरा का किस्सा, वक्त का वली था, मुस्तजाबुद दावात था। ज़र और ज़र के बाद औरत की चक्कर में कुत्ते जैसे अजाब में अल्लाह ने उसे मुब्तला करके मार दिया।
تفصیلی قصہ ہے، اشارتاً ذکر کیا گیا ہے۔ عورت کی چکر میں بڑے بڑے اللہ والے مبتلا ہو گئے، اللہ نے انہیں ذلت کی موت دی ہے، تو ہم کیا حیثیت کے ہیں کہ عورتوں کے چکر میں پڑھ کر حسن خاتمہ کلمے کی موت مرنے کی امید کر رہے ہوں۔ اللہ نے مستجاب الدعوات اولیاء کا امتحان لے لیا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم مبتلا بدکار ہو کر، زناکار ہو کر یہ امیدیں لگانے لگیں کہ کلمے کی موت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صنفان من اہل النار، دو جماعتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک کا تذکرہ جو فرمایا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، مسلم شریف حدیث نمبر 2128۔ فرمایا وہ طبقہ جو جہنم میں نے دیکھا اور جہنمی ہے، وہ عورتیں ہیں کاسیات، ایسے کپڑے پہنیں گی، عاریات، دیکھنے میں پھر بھی جسم دکھ رہا ہوگا۔ کپڑے پہننے کا مقصد جسم چھپانا ہے، جسم دکھانا نہیں ہے۔ ایسے کپڑے خریدنا جس سے جسم کی خوبصورتی چھلکے، یہ خریداری بھی حرام ہے، یہ خریدنا بھی حرام ہے، یہ پہننا بھی حرام ہے۔ کپڑا جسم کو چھپانے پہنا جاتا ہے، جسم کو دکھانے پہنا نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کپڑے پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی، جسم کا حصہ نظر آ رہا ہوگا۔ ممیلاتن، ایسے سیکسی کپڑے پہن کر، بازاروں میں اونچی ایڑیوں والے سینڈل پہن کر اور اسپرے اور خوب خوشبو لگا کر مٹک مٹک کر جو چل رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ممیلاتن، لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ جاب کو جاتے ہوئے دلہن کی طرح بننا سورنا، باس کو مائل کرنا ہے۔ آفس آتے ہوئے بہترین دلہن کی طرح سور کے آنا، دوسروں کو مائل کرنا ہے۔ ممیلاتن مائلاتن، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گی چند پیسوں کی خاطر۔ آج تو ایسے دسیوں ویڈیو بن رہے ہیں، نقلی نوٹوں پر عورتیں قربان ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دی رہی ہیں، ایسے دسیوں ویڈیو سے آزمائشیں عورتوں کی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو عورتیں ہیں ایسے ننگے کپڑے پہننے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی، شادی کے بعد بھی مائل کر رہی ہیں، مسلمان ہو کے کر رہی ہیں، بچے والی ہو کے کر رہی ہیں، لا يدخلن الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتی، جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 سال پہلے سے سنائی دیتی ہے، لیکن اللہ انہیں اتنا محروم رکھیں گے کہ خوشبو بھی سونگھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ بے حیائی کا عذاب ہے۔ بے حیائی میں دوسری چیز ہے بے داڑھی کے امرد بچے، جو 9 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، وہ بچے جن کے چہروں پر مونچھ اور داڑھی نہیں آئی ہے، ان سے تنہائی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شریعت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی واسطے فقہاء نے لکھا ہے نماز میں عورتوں کا بازو کھڑے ہونے سے نماز جس طرح ٹوٹ جاتی ہے، امرد بچے کو بھی بازو کھڑانے کی اجازت نہیں ہے، اسے پیچھے رکھو۔ امرد لڑکے کو بھی بازو کھڑانے کی اجازت نہیں، اسے پیچھے رکھو۔ یہ دماغ اتنا خناس ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ سمجھ لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کا اتنا عظیم شخص، اللہ نے جس سے فقہ کا اتنا بڑا کام لیا کہ آج آدھی دنیا ان کے فقہ پر چلتی ہے، وہ ان کے سامنے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آ کر بیٹھتے ہیں تو امام محمد چونکہ خوبصورت ہیں اور نوجوان لڑکا ہے، امرد ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے کہ آئندہ سے سامنے نہ بیٹھنا، ادھر بازو بیٹھنا۔ وہ اتنا اپنے آپ کو احتیاط میں رکھتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غسل خانے میں داخل ہوئے، اچانک ایک امرد لڑکا بیریش 9 10 12 سال کی عمر کا یہ اندر آنا چاہا، حضرت نے دھکا دے کر باہر بھگایا اور فرمایا اسے فوراً باہر نکالو، میں عورت کے فتنے میں ایک شیطان کی مکاری دیکھتا ہوں، امرد لڑکے کے ساتھ 10 سے زیادہ شیطان ہوتے ہیں جو مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو آج LGBT ہے وہ ہزاروں شیطانوں کا چکر ہے جو عام ہوتے جا رہا ہے، اسکولوں میں عام ہو رہا ہے، کالجوں میں عام ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں لڑکے لڑکوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شوق بناتے جا رہے ہیں۔
اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، ایک مرتبہ ان سے کوئی صاحب ملنے آئے، ساتھ میں چھوٹا بچہ تھا 9-10 سال کا، پوچھا کون ہے؟ بھانجا ہے، میں اس کا ماموں ہوں۔ تو امام احمد نے کیا فرمایا؟ ارے بھانجی اور ماموں کا رشتہ تو وہ حرام ہے، ماموں کا نکاح بھانجی سے جائز نہیں ہے، یہ تو بھانجا ہے، پھر بھی امرد ہے، 9-10 سال کی عمر کا ہے۔ امام احمد نے فرمایا آئندہ سے اسے ساتھ نہ لانا اور بازاروں میں لے کر نہ گھومنا، اگر ایسے چھوٹے بچے کو بازار میں لے کر گھومو گے لوگ تمہاری طرف دیکھیں گے تو تم پر تہمت لگائیں گے، بری نیت سے تمہیں دیکھیں گے۔ اتنا احتیاط برتا ہے ان بزرگوں نے، اور آج انسانوں میں یہ بے حیائی کیسے پھیلائی جا رہی ہے۔ بے حیائی کے مواقع کیا کیا ہیں ہمارے سماج میں؟ پہلا جو سب سے زیادہ عام ہے، فلمیں، ڈرامے، ویب سیریز تو اللہ کی پناہ۔ فلموں کے لیے تو پھر بھی ایک کوئی ادارہ ہے جو کاٹ چھانٹ کر کے انہیں یہ رہے یا نہ رہے کچھ تو بھی وہ فیصلے کرتا ہے، لیکن ویب سیریز کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بنانے والے کسی جائز نسل سے نہیں ہیں، حیا اور پاک دامنی کے کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے سے گھنٹوں دیکھ رہی ہیں، تو پھر ان کی گودوں میں پلنے والی اولاد پر کیسا اثر پڑے گا؟ سیریل دیکھنے کے عادی، سینسر بورڈ سے آزاد ہے ویب سیریز، تو جو سینسر بورڈ سے آزاد ہے تو وہ آزادی اتنی بے حیائی پر ہوتی ہے، ایک خاندان اور گھرانے کو زنا پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اور انسٹاگرام، یوٹیوب اور ریلز دیکھنا، ریلز بنانے میں تو پردے والی عورتیں بھی داخل ہو گئی، برقعے والی عورتیں بھی داخل ہو گئی، قرآن پڑھنے والی بھی داخل ہو گئیں۔ اتنا بھوت سوار ہے ریلز بنانے کا، پتہ نہیں اب جنازے پر بھی ریلز بنانے لگے ہیں لوگ، اب فیس بک، یہ سب ایسی چیزیں ہیں۔ بے حیائی کے کلپ دیکھ کر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسے لائک کرتے ہیں، اس پر اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اسے مسکرا کر پروموٹ کرتے ہیں، اور علماء کے بیانات، ڈانٹنے والے، تنبیہ کرنے والے، حقیقت بیان کرنے والے اس پر حیوانوں کی طرح برس پڑتے ہیں۔ تو اب بتائیے مزاج کیسے بن گیا بے حیائی کا، مزاج کیسے بگڑ گیا حق کو سننے کا۔ اور دوسرا ہے لباس، یہ بھی بے حیائی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ جسم ڈھانکنے کے بجائے جسم دکھانے کے لیے کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ اسکول ڈریس دیکھ لو، کالج کا ڈریس دیکھ لو، دفتر، آفس اور کمپنی جانے کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ دیکھ لو، سب ایسے ٹائٹ دکھائے پہنائے جاتے ہیں جیسے اوپر حدیث میں آیا ممیلات، مائل کرنے والے کپڑے پہنا کر اسکول بلایا جاتا ہے۔ نمبر 3، مخلوط ماحول، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھنا، نوجوان لڑکے لڑکیاں ساتھ جاب کرنا، ساتھ کمپنی آنا جانا، ایک کار میں آنا جانا، ایک ہاسٹل میں رہنا، کمپنی کی طرف سے دیے گئے ایک کمرے میں رہنا، یہ ایک ساتھ رہتے رہتے یہ انسان کی اولاد نہیں رہ سکتے، ایک ساتھ رہتے رہتے ان کا دامن کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جیسے بزرگوں نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی حافظ صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجاؤں تو ان بزرگ نے کیا جواب دیا؟ پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے کا سلیبس کتاب اللہ ہو، پڑھنے کی جگہ کعبۃ اللہ ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہو، پھر بھی تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ کالجوں میں بھیج کر بھروسہ کر رہے ہیں، ارے کعبے میں نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، کالج میں کہاں محفوظ رہ جائیں گی؟ طواف کرتے ہوئے آدمی نگاہوں سے گندی نظریں ڈالتا ہے تو کالج جانے کے بعد نگاہیں کہاں سے محفوظ رہیں گی؟ مخلوط ماحول میں، کالج میں ہو، دفتر میں ہو، جاب کرتے وقت ہو، دوستیاں، گروپ چیٹنگ چل رہا، اب تو ایک جگہ پڑھنے والے ایک جگہ جاب کرنے، گروپ ویڈیوز میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب ایسی نسل جب آگے بڑھے گی تو اولاد کیا حلال حرام کی پیدا ہوگی۔ چوتھا موقع جس میں ہم سب لوگ بالاتفاق مبتلا الا ماشاء اللہ، شادیوں کا موقع، فنکشنز کا موقع، اس موقع پر ناچ گانا، بارات لانے کا انداز، دلہن کے ساتھ گروپ فوٹو، لڑکے لڑکیاں سب مل کر دلہن کے ساتھ گروپ فوٹو لینا، برتھ ڈے منانے کا انداز تو اب تو جانوروں سے بدتر ہو چکا ہے۔ ایک پیدا کیا ہو گیا خناس قسم کا،
اس کا برتھ ڈے آ گیا، تیرے پیدا ہونے سے نہ کوئی برکت آئی، میرے پیدا ہونے سے نہ کوئی برکت آئی، نہ کوئی فتنہ ختم ہوا، نہ کوئی مہنگائی ختم ہوئی، نہ کوئی باپ باپ کا سہارا بنا، نہ کوئی دین کا بڑا کام ہوا۔ پیدا ہونے پر رات کے 12 بجے 10,000 کا کیک، 8,000 کا کیک پر اس خناس کی فوٹو رکھی جائے اور چاقو تلوار سے ناچ گانے کیے جائیں، ساری رات شراب کی محفل لگائی جائے، ڈی جے لگائے جائیں، اڑوس پڑوس کے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، غیروں کو تکلیف ہو رہی ہے، رات کے 3-4 بجے تک ناچ گانے چل رہے ہوں، کوئی پڑوسی جا کر یہ کہے کہ تھوڑا سا ساؤنڈ کم کر لو، ضد میں آ کر اور ساؤنڈ بڑھا دیتے ہیں۔ چونکہ سب نوجوان جانور رہتے ہیں تو کوئی جا کر بات کرے گا تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں برس نہ پڑے، کتوں کی طرح بھونکنے نہ آ جائے، اس ڈر سے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا ہے۔ ایسا برتھ ڈے آج مسلمان منا رہا ہے۔ اور جب پولیس کیس کیا جائے گا، پولیس آ کر جوتے مارے گی، لاٹھی برسائے گی، ماں باپ کو لا کر شرمندہ کرے گی، کیسی نسل جنم دیے ہو، کیسی اولاد پال رہے ہو، رات کے 2 بجے ناچ رہی ہے۔ جب وہ غیر مسلم ڈانٹے گا ماں باپ کو تب بھی شرم آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کے مناظر مسلمان کہاں سے سیکھا ہے؟ اور پھر بولتے ہیں ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور علماء بتائیے، اور کیا کریں؟ سنتے کس کی ہیں، کس کی سن کر سدھرنا چاہتے ہیں؟ ہم علماء بول ہی تو سکتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر، کان پکڑ کر، گلا پکڑ کر دفنا تو نہیں سکتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ۔ ہمارے پاس کون سی ایسی قوت نافذہ ہے جو ایک حکومت دان اور سیاست دان کے پاس ہوتی ہے؟ علماء کے پاس یہ مسجد کے ممبر جو ہیں یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ آج پبلک میں اور کمیٹیوں میں ایسے جلاد بیٹھے ہوئے ہیں جو ان ٹاپکس پر بولنے بھی نہیں دیتے ہیں، پھر ہم سے امید لگائی جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر بے حیائی ہمارے سماج میں پھیل رہی ہے۔ برتھ ڈے جس طریقے سے ہمارے سماج میں منایا جا رہا ہے حرام اور ناجائز ہے۔ عام دنوں میں کیک خرید کے کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن خاص موقعوں پر برتھ ڈے کی نسبت سے یا کسی اور مغربی کلچر کو اپناتے ہوئے نبی کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ رسول اللہ کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے اور کیک کاٹ کر کھانا کھلانا جائز نہیں ہے، تو میری کیا حیثیت ہے؟ جس نبی کے پیدا ہونے کے صدقے میں ہم مسلمان بنے ہیں، اس نبی کے برتھ ڈے کے نام پر کیک کاٹ کے کھاؤ، اسے شریعت منع کرتی ہے، تو میرے پیدا ہونے پر میں کیک کاٹ کے خوش ہو جاؤں، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یورپین کلچر ہے، کئی بدکاریاں، کئی حرام کاریاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ شراب کی محفلیں، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ، ڈی جے گانا بجانا، فضول خرچی، اسراف، یہ سب شریعت کے حرام کردہ چیزیں ہیں جو ایک برتھ ڈے میں پائے جاتے ہیں۔ 5ویں جگہ ہے شاپنگ مال، پارک، سنیما ہال، کیفے، پکنک پلیس، یہ سب دیکھ لیں، جہاں بھی آدمی اگر گھومنے جانا چاہے ایسی جگہوں پر کوئی شریف آدمی جا نہیں سکتا۔ آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے لگتا ہے کسی بندر کو نکر پہنایا گیا ہو اور اسے لا کر پارک میں بٹھایا گیا ہو، ایسے جوڑے ایک دوسرے کی گودوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون شریف جا سکتا ہے ایسی جگہوں پر؟ کون کسی پارک میں جا سکتا ہے، کسی ہوٹل میں جا سکتا ہے، کسی کیفے میں جا سکتا ہے؟ بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بدنام زمانہ پارک ہیں۔ اس پارک سے اگر کوئی مول صاحب گزر بھی جائے تو پوچھیں گے کیا مول صاحب آج ادھر دکھ رہے آپ؟ ایسے بدنام زمانہ پارک ہیں، بدنام زمانہ گلیاں ہیں ہمارے ملکوں اور شہروں میں۔ اس گلی سے کوئی داڑھی والا گزر جائے تو عیب سے دیکھیں گے آج ادھر دکھ رہی ہے صاحب۔ بدنام زمانہ کالجز ہیں، اگر اس کالج سے پڑھ کر کوئی لڑکی نکلے تو پھر اس سے رشتہ آنا مشکل ہے، کیونکہ بدنام زمانہ کالج ہے۔ دیکھ لیں کیسے کیسے بے حیائی کے اڈے پائے جاتے ہیں۔ افسوس تو تب ہوا حیدرآباد شہر میں ایک شاپنگ مال کو 2 دن کے لیے کرائے پر لے کر اسے کلب بنا دیا جاتا ہے، اسے ڈانس کلب اور شوق بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ناچنے والے کوئی بھی ہوں، لیکن زیادہ طبقہ برقع پہنے والی عورتوں کا نظر آتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، مرد ان کے ساتھ۔ یہ مرد کیا اللہ کی نظر میں نامرد ہو گئے؟ اپنی بیگموں کی نظر میں نامرد ہو گئے، دیوس بن گئے؟ اپنی بیٹیوں کو، بیگموں کو کیسی جگہ پر لے جا رہے ہو جہاں پر بے حیائی ہے، ناچ گانے ہیں، اور اس کے ساتھ خود بھی تھرک رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ اسٹیج کے قریب برقع پہنی ہوئی لڑکیاں آ کر برقعے کی حالت میں ناچ رہی ہیں۔ حیدرآباد کی تہذیب ہے یہ، حیدرآباد کا کلچر ہے یہ۔
شرم آنی چاہیے اگر حیدرآباد میں ہوتے ہوئے ہم حیدرآبادی بولنے پر کہ ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں، ہمارے خاندان کے لوگ ایسے تہذیب اور ایسے کلچر اپنا رہی ہوں، اور پھر ہمیں حیدرآبادی کلچر پہ فخر بھی ہو۔ حیدرآبادی کلچر صرف مندی، بریانی اور پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے، یہاں کے کھانوں کے ذریعے سے چربی چڑھانے کا نام نہیں ہے، تہذیب اور کلچر کی حفاظت وہ اصل حفاظت ہوتی ہے۔ چھٹویں جگہ ہے موبائل فون ایپس۔ ایسے ایپس ہیں یوٹیوب پر کسی بزرگ کا بیان سننے کے واسطے، امام حرم کی قرات سننے کے واسطے بھی اگر اوپن کرو گے، کوئی لڑکی آئے گی اور کہے آج تک تم نے کسی لڑکی سے بات نہیں کی، تم اکیلے ہو، تم کسی سے بات کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی پارٹنر کی ضرورت ہے، تو فوراً یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ بے حیائی کی دعوتیں۔ اب کون کتنی دیر بچا رہے گا اپنے آپ؟ یہ بے حیائی کے مواقع جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور پھر غیر شادی شدہ عورتوں کا ایسے ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے چیٹنگ میں مبتلا ہونا، بے حیائی کے اسباب کیا کیا ہیں؟ اللہ کا خوف نہ ہونا۔ جب خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نکل گیا، چاہے وہ کون سا بھی مذہب کا بندہ ہو۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، کوئی بھگوان کو مانتا ہوگا، جو شری رام کو مانتا ہوگا، ہنومان کو مانتا ہوگا، کس مذہب کا بھی ہو، اسے اپنے مذہب کے خدا کا ڈر نکل گیا تو پھر بے حیا نکل جائے گی۔ اسی واسطے آج ہر مذہب کے ماننے والے بے حیا ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے مذہب کے خدا کو بھولے ہوئے ہیں، اس کا ڈر نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی بیٹیوں کو اتنی حیا کی تعلیم نہ دینا کہ ایسے موقعوں پر جاتے ہوئے وہ شرمائیں، ایسے کالج میں جاتے ہوئے شرمائیں۔ وجہ کیا ہے؟ مدارس سے تعلق نہیں، دینی اجتماعات سے تعلق نہیں، محلے میں تبلیغی بھائی گھر گھر جا کر محنت کر کے ہفتے میں ایک بار مستورات کو جوڑ کر دین کی بات سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواتین کو وہاں بھیجنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بازاروں میں لے جائیں گے، اڈوں پہ لے جائیں گے، گھومنے پھرانے کے لیے لے جائیں گے، اب حیا آئے گی کہاں سے؟ گھر کی خاتون کو نہ کبھی مستورات کی جماعت میں لے گیا، نہ کبھی اجتماعات میں سنایا، نہ کبھی دین کے حلقوں میں لایا، نہ کبھی علماء کے مدارس میں لایا، حیا آئے گی کیسے؟ رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں دینداروں سے۔ مغربی کلچر اپناتے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھ کر بھی آدمی کو غصہ نہ آتا ہو۔ نمبر 3، غلط صحبتیں اور دوستی۔ غلط صحبتیں اور دوستی کا انجام یہ ہے کہ عطر کی دکان سے گزرو گے، خوشبو بہر صورت آ ہی جائے گی، چاہے نہ خریدو اور نہ لگاؤ۔ اور کچرا کنڈی سے گزرو گے، بدبو بہر صورت آئے گی۔ آج کی دوستیاں کچرا کنڈی کی مثال ہیں، آج کی دوستیاں کچرا کنڈی کی مثال ہیں۔ ہر شخص اپنے آس پاس میں کچرا کنڈی رکھ کر جی رہا ہے، ایسے غلیظ دوستوں کی صحبت میں ہے۔ علماء کی صحبت، دینداروں کی صحبت سے بھاگنا۔ نمبر 4، مخلوط کلچر سے بے حیائی عام ہوتی ہے۔ جدید فیشن، مردوں کا لباس عورتیں پہن رہی ہیں، اب مرد کیا پہنے؟ یہ جدید فیشن جو عام ہوتے جا رہا ہے۔ دولت کی نمائش، 4 پیسے باپ کو کیا مل گئے، حلال کے ملے کہ حرام کے ملے، اولاد وہ اب اڑانا چاہتی ہے، وہ دکھانا چاہتی ہے، وہ دکھانے کی خاطر بے حیا بن رہی ہے، فحشکاری میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اور نمبر 6، سماج بھی بے حیائی کا عادی ہو چکا ہے۔ ہمارے فنکشنوں میں جو بے حیائی ہوتی ہے، وہاں کوئی برقعے والی عورت آ جائے، خود مسلمان تعجب کریں گے، ارے یہ یہاں کیوں آ گئے؟ کسی ہوٹل میں اگر کوئی مول صاحب آ جائیں تو مسلمان ہی تعجب کریں گے، یہ یہاں کیوں آ گئے؟ پتہ چلا یہ ہم سب بے حیا لوگوں کا اڈا ہے، یہاں پر ان داڑھی والے مسلمان کو نہیں آنا چاہیے۔ سماج خود بے حیائی کا عادی بن چکا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں بے حیائی کے۔ بے حیائی سے بچنے کے لیے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ اللہ کے نبی میرے شوہر ہیں، ابوبکر صدیق میرے والد ہیں، تو میں اس کمرے میں آرام سے رہتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی، اب جانتے ہیں کہ بھئی زمین میں گڑھا کھود کر قبر بنا کر اس میں دفنایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں اندر آرام فرما رہے ہیں۔ پھر بھی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا عالم یہ ہے، ما فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر،
بخدا اللہ کی قسم جب سے میرے کمرے میں عمر کی تدفین ہوئی ہے میں کبھی چادر کھلا رکھ کر چہرہ کھلا رکھ کر اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوئی. عمر سے حیا آتی ہے. وہ عمر اندر آرام کر رہے ہیں. یہ حیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آج کل حال یہ ہے ہماری گھر کی خواتین وہ تو بہن بھی آئے تو سالی پہلے جائے گی ویلکم کرنے کے لیے, بھاوج پہلے جائے گی دیور کا ویلکم کرنے کے لیے. یہ بے حیائی جو ہمارے سماج کی, ہمارے بزرگوں میں وزیر اعظم اپنے وقت کی اندرا گاندھی ملنے کے لیے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سے لکھنؤ کانٹیکٹ کرتی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. وقت کی وزیر اعظم ہے, عورت ہے, کوئی مرد نہیں ہے. تو جب ملنے کا یہ میسیج آیا تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن نے یہ پیغام بھیجا, ہمارے اسلام میں مردوں میں گھومنے پھرنے والی عورتوں سے بھی پردے کا حکم ہے, اس واسطے میں آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عورت ہو کر ایک عورت سے نہیں مل رہی ہے, جو عورت مردوں میں گھومتی ہے اس عورت سے بھی پردے کا شریعت حکم دیتی ہے. چاہے آپ وزیر اعظم اور اندرا گاندھی کیوں نہ ہو, میں آپ سے ملنے تیار نہیں ہوں. وقت کی وزیر اعظم سے ملنے تیار نہیں ہے. یہ حیا کہاں ماں باپ نے سکھائی, اور آج ایک غیر لونڈے کے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی عورتیں تیار ہیں, لڑکیاں تیار ہو جاتی ہیں. حیا کی تعلیم دو اپنے بچوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کے لیے جب بلوائی اندر داخل ہوئے, بیگم نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوپٹہ سر سے نکال کر حضرت عثمان کو ڈھانک کر اپنے باہوں میں کر لیا تاکہ عورت بچانے آئے تو یہ نامردوں کو شرم آئے کہ عورت پر ہاتھ کیسے اٹھائیں. اسلام کی تعلیم نہیں عورت پہ ہاتھ اٹھانا. تو حضرت عثمان کی گھر والی نے جب سر سے دوپٹہ ہٹایا حضرت عثمان کو ڈھانکنے کے لیے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا, میں شہید کر دیا جاؤں گا. پھر بھی اپنی گھر والی سے کیا فرمایا, خودی خمارکی, اپنا دوپٹہ اوڑھ لو, فلعمری لدخولہم علی اہون من حرم اعظم من حرمت شارک, میرا شہید ہو جانا بہتر ہے, میرے جیتے جی تمہارے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے مجھے گوارا نہیں ہے. شہید ہو جاؤں گوارا ہے, شوہر کے جیتے جی عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے مجھے گوارا نہیں ہے. شہید ہو گئے لیکن عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹنا گوارا نہیں کیا. یہ تعلیم حیا کی صحابہ نے دی, صحابیات نے دی. اور آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے, حیا والا لباس پہناؤ, حیا والے اسباق دو, یہ قصے واقعات سناؤ, اپنی بچیوں کو حیا کے کپڑے پہناؤ, نظروں کی حفاظت کرو, علماء اور اہل اللہ کی صحبتیں اختیار کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.